بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رات کے وقت جرابیں پہن کر مت سوئیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ لوگ بائیں کروٹ سویا کریں۔ سر کے نیچے فوم کے 2 نرم تکیے رکھیے اور اپنے سر کو اونچا رکھیے۔ کھانے کے بعد پانی کبھی مت پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک ضرور کھا لیں۔ دیسی انڈے کی سفیدی صرف دودھ کے اندر ملا کر پینا مفید ہے۔ مکئی استعمال کرنے سے بدن فربا ہوتا ہے اور بھوک بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، گاجر کا جوس بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں بے حد مفید ہے۔ یہ بدن کی فالتو چربی کو بھی خارج کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ معدے اور یرقان کے مرض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھائے جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ بدن میں خارش کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی اور اصلی شہد فریج میں رکھنے سے جمتا بھی نہیں ہے۔ فون کالز وغیرہ بائیں کان سے سنا کریں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دوائی وغیرہ مت کھایا کریں۔ صبح کو زیادہ اور شام کو کم پانی پیا کریں۔ محترم ناظرین، پلاسٹک کے کپ میں کبھی چائے نہ پئیں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ لال رنگ کے اور سبز رنگ کے سیب سونگھ لینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گڑ لے کر آگ میں ڈال دیں۔ اس سے نکلنے والا دھواں سونگھنے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کی موم ایڑیوں پر لگا دیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے مالٹے کا جوس نکال کر استعمال کیا کریں۔ سردی کے موسم میں کچھ افراد کو بے حد سردی لگتی ہے، اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 3 سے 4 چھوارے ڈال کر جوش دے کر پی جائیں۔ چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی۔ کھانے میں زیرے، الائچی اور سونف کا استعمال کرنا زود ہضم ہے۔ رات کو ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیب خالی پیٹ کھانے سے یہ قبض سے نجات دلاتا ہے اور بھرے پیٹ کھانے سے یہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، غربت اور محتاجی چند چیزوں سے آتی ہے۔ جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، عصر کے بعد اپنے گھر میں جھاڑو لگانے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، انجیر کھانے سے ہڈیوں جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دار چینی کا پاؤڈر سالن کے اوپر ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ تعالی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ خواب میں پھل کھانا غیب سے مدد ملنے کی اور روزگار میں ترقی کی اور پریشانی سے دوری کی نشانی ہے۔ کھانسی میں بھی بہتری چھپی ہے۔ کھانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔
مردوں کا زیادہ ہنسنا ان کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ گھر میں بکریاں رکھا کرو کیونکہ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چار پائی بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنا لیں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے کا گوشت استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے اس سے جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مل لیں۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کدو اور چنے دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اسٹرابری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جن کو مسلسل قبض رہتا ہو ان کے گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل شامل کر کے مکس کر لیں اور لہسن کو اس میں بھون لیں، اس سے مساج کریں، جوڑوں کا درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھایا کریں۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ محترم ناظرین، رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن ہو یا بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو ایک چھٹاک بھنے ہوئے چنوں کے اوپر تھوڑی سی شکر ڈال کر کھا لیں۔ ہفتہ ایسا کرنے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوگی۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن یہ استعمال کریں۔ محترم ناظرین کرام، کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملیٹھی کی جڑ کو چوس لیں، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کالا رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں مولی کا رس لگائیں، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ کیکر کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھائیں، اوپر سے مالٹا کھا لیں۔ چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہیں جو کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی اور پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھایا کریں تو دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہتا ہے۔
صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے، انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہیں تو روزانہ ایک انجیر کھا لیا کریں۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی ڈرپ لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگایا کریں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو دن میں سونف 3 بار چبا لیا کریں۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔